یہ بات میرے ذہن ہی سے نکل گئی تھی کہ اجلاس میں کامن انٹرسٹ کا ایک سرکردہ رکن موجود ہے۔ یہ گیسیں مجھے کامن انٹرسٹ ہی کے ایک فرد نے دی ہیں اور انہی کی لیبارٹری میں تیار ہوئی ہیں۔ کامن انٹرسٹ کی لیبارٹری۔ اچانک میرے ذہن کے پردے پر ڈاکٹر تنویر کا پیغام متحرک ہو گیا۔ اس نے لکھا تھا، میں امریکہ میں زیر زمین بنی ہوئی ایک لیبارٹری میں دفن ہوں۔ اس لیبارٹری میں میرے علاوہ کچھ اور لوگوں کی زندگی درگور ہے اور ہم یہاں انسانیت کے قتل کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ خنکی کے باوجود مجھے اپنی ٹانگوں پر پسینہ سا آتا محسوس ہوا۔ کامن انٹرسٹ کی لیبارٹری کا انچارج روبنز تھا۔ روبنز جو پیٹر سے برگشتہ تھا۔ کیا گیسیں گولڈ فش کو روبنز نے مہیا کی ہیں؟ کیا روبنز زندہ ہے؟ ہو سکتا ہے ویلمر کے ہتھے چڑھنے کی بجائے اس نے مجھے کامیابی سے بون جاتا دیکھ کر روپوش ہو جانا بہتر سمجھا ہو اور بیس بدل کر گولڈ فش کے ہتھے چڑھ گیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے چونک کر گولڈ فش کے ساتھ کھڑے اس کے دو دوستوں کو غور سے دیکھا۔ جیسے ہی نظر ان پر پڑی میرے وجود کے اندر ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے پتھریلے چہرے پر تشویشناک آنکھیں مجھے گور رہی تھی۔ پیٹرسن کے چلے جانے کے بعد غالباً اس کے خیالات نے بھی میرے خیالات کے ساتھ ہی سفر کیا تھا اور اب ہم دونوں کی نظریں ایک ساتھ ایک دوسرے پر جمتی تھی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ یہ 100% روبنز ہی تھا۔ اس کا پتھریلا چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ اس نے چہرے پر خول چڑھا رکھا ہے۔ اس کا قد بدہو بہو روبنز ہی سے ملتا تھا۔ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مسلط کا تقاضا یہی تھا کہ میں اسے ہرگز یہ باور نہ ہونے دوں کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے، لیکن اچانک ایک خیال کے تحت میں ہل کر رہ گیا۔ یہ میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ مجھے پہچان چکا ہے؟ لیکن میں تو اس وقت فریڈرک کے روپ میں ہوں۔ کہیں یہ گولڈ فش کا وہی دوست تو نہیں ہے جس کا اس نے بار بار تذکرہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے دوست نے تمہیں پہچان لیا ہے اور تم ہمارے ہی بھائی بند ہو؟ تو گویا اس نے مجھے توقیر کی حیثیت سے پہچان لیا ہے اور میرا کچھ اس انداز میں گولڈ فش سے تعارف کروایا ہے کہ گولڈ فش نے زبردستی میری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ٹھان لی ہے۔ روبنز بھی سنجیدگی سے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچتا دیکھنا چاہتا ہوگا، تبھی اس نے مجھے گولڈ فش کے موت کے جال سے بچایا اور اسے تجویز پیش کی کہ وہ مجھے جبراً اس منصوبے میں شامل کرے۔ گویا روبنز نے منصوبے کے اختتام پر مجھے قتل کرنا تھا، لیکن روبنز اپنے منصوبے میں صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتا تھا جب اسے یقین ہو کہ میں نے اسے پہچانا نہیں ہے۔ بصورت دیگر وہ ہر وقت اسی اندیشے کا شکار رہے گا کہ میں کسی بھی مرحلے پر خود اس کی ہلاکت کا سامان پیدا نہ کر دوں۔ یہ بات خود میرے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ جب دشمنوں کو اس بات کا پختہ یقین ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان چکے ہیں، دونوں یہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل کر دے۔ یہی کچھ صورتحال اب ہمارے درمیان پیدا ہونے والی تھی۔ گویا اب مجھے اس بات کی ایکٹنگ کرنا تھی کہ میں نے روبنز کو اس کے اس روپ میں پہچانا نہیں ہے، لیکن کیا اسے اب اس بات کا یقین رہا ہوگا؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے جس انداز میں دیکھا تھا، وہ انداز اس کے دل میں شکوک و شبہات کے بیج بونے کے لیے کافی تھا۔ اگر وہ یہ یقین کر چکا ہے کہ میں نے اسے روبنز کی حیثیت سے پہچان لیا ہے تو پھر وہ مجھے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دے گا، صرف ایک خدشے کے پیش نظر کہ کہیں میں موقع ملتے ہی اسے ختم نہ کر دوں۔ کیوں نہ میں حقیقتاً اسے ختم کر دوں۔ اچانک میں نے سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کیا۔ یہ چھپا ہوا دشمن کسی وقت بھی میرے لیے موت کی نوید لا سکتا ہے۔ اگر میں اسے قتل کر دوں تو کیا ہوگا؟ میں بہت سے بھیانک اندیشوں سے بری ہو جاؤں گا۔ کامن انٹرسٹ میں میرا مستقبل ہر قسم کے شکوک و شبہات سے مبرا ہو جائے گا۔ میں نے ایک بار پھر روبنز کو دیکھا اور یہی میں نے غلطی کی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ حالات کو پرامن رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اسے دوبارہ انہی نظروں سے نہ دیکھتا۔ اب ہماری نظریں جو ملی تو میں نے اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے کو مزید گہرا ہوتے دیکھا۔ یہ چھوٹا سا ایٹم بم والٹ کی عمارت کو بگ سے اڑا دے گا۔ گولڈ فش کی دھماکہ خیز آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بدحیت مجسمہ پکڑا ہوا تھا۔ سارا منصوبہ آپ کے سامنے ہے، اب مجھے صرف آپ کا وہاں انتظار ہے۔ تمام حاضرین نے خوشی خوشی اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ دوبارہ ملنے کا وقت مقرر کیا گیا اور پھر وہ سب رخصت ہو گئے۔ اس رات میں نے سونے کے لیے کپڑے تبدیل کیے ہی تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے سر گھمایا۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تفکرات کی وبینہ پرچھائیاں تھیں۔ اس کا چہرہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گئی ہے۔ یہ جانی تھی۔ میں اس کو اس حالت میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ وہی جانی تھی جسے میں پوری کوشش کے باوجود بھی تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ تو کہاں تھی اب تک؟ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن وہ خالی آنکھوں سے مجھے تکتی رہ گئی۔
تو بولتی کیوں نہیں؟ میں نے کسی قدر جلاہٹ سے کہا۔ کیا تمہارا یہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے توقیر؟ تم تو یہیں کے ہو کر رہ گئے ہو۔ کیا گولڈ فش کا جال اتنا ہی مضبوط ہے جسے تم توڑ نہیں سکتے؟ تمہارا نصب العین گولڈ فش نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اگر مر بھی گئی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم زندہ رہنے کے باوجود یہیں پڑے رہے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تم اتنی مایوس کیوں ہو؟ میں ایک خاص ارادے سے یہاں آیا ہوں اور ابھی یہاں پر میری ضرورت ہے۔ جب میں سمجھوں گا کہ اب میری یہاں کوئی ضرورت نہیں تو گولڈ فش کا جال میرا راستہ نہیں روک سکے گا۔ میں تو اپنی مرضی سے یہاں پڑا ہوا ہوں، لیکن یہ تمہاری اصل جگہ نہیں ہے، وہ دھیمی آواز میں چیخی۔ عبدالجبار نے جس جانفشانی سے خاک و خون کا کھیل شروع کیا تھا اسے اس آسانی سے مت ہارو توقیر، یہ بھی اسی کھیل کا ایک حصہ ہے جانی۔ میں کھیل کے اس حصے میں تمہاری شکست دیکھ رہی ہوں، اس کھیل کو ختم کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، یہاں پر تمہارا اور میرا کوئی بال بھی نہیں رہ سکتا۔ گولڈ فش نے میری بہن کو اذیتیں دے کر قتل کر دیا۔ جانی باقاعدہ رونے لگی۔ اس دنیا میں ایک وہی میری اپنی تھی، عبدالجبار نے اسے گولڈ فش کے پاس ملازم رکھوا دیا تھا، اس بات کا پتہ چلانے کے لیے کہ کامن انٹرسٹ اور گولڈ فش کا آپس میں کیا تعلق ہے، لیکن وہ اذیتیں دے کر ہلاک کر دی گئی۔ میں اسی قتل کا بدلہ لینے کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں کر پتہ چلا کہ گولڈ فش کے نزدیک رہ کر بھی میں اس کے کروڑوں میل دور ہوں۔ میں اس کا بال بھی بیکا نہ کر سکی اور پکڑی گئی، تم بھی پکڑے گئے، تمہیں مجھ سے زیادہ اذیتیں دی گئی۔ اگر وہ نہ آتا تو یہ لوگ تمہیں قتل کر دیتے۔ کون تھا وہ؟ کرل کا ساتھی۔ جینی نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا۔ کیا اس نے مجھے پہچان لیا ہے؟ اس نے تمہاری بجائے مجھے پہچان لیا تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ہم دونوں اکٹھے پکڑے گئے ہیں تو اس کو شک گزرا، اس نے گولڈ فش کی غیر موجودگی میں تمہارے چہرے سے خول اتار کر تمہیں توقیر کی حیثیت سے پہچان لیا ہے۔ تم اس وقت بے ہوش تھے، اس نے سمجھا کہ ہم دونوں امریکہ سے اکٹھے ہی آئے ہیں اور تم میری بہن کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ادھر چلے آئے ہو۔ اس نے گولڈ فش کو بتایا کہ وہ تمہیں ہلاک نہ کرے اور زندہ رکھے تاکہ وہ تمہیں اپنے کسی ماسٹر پلان میں استعمال کر سکیں۔ گولڈ فش نے اس کا مشورہ مان لیا اور تمہیں قتل کرنے سے باز رہا۔ اب یہ لوگ تمہیں کسی گنونے کام میں شامل ہونے کے لیے مجبور کریں گے۔ روبنز اس کے بعد مجھے کہیں نظر نہیں پڑا۔ تم اتنے دن تک کہاں رہی؟ یہ لوگ میری بجائے تمہاری طرف زیادہ متوجہ تھے، چنانچہ میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ مجھے تمہاری فکر زیادہ تھی، اس لیے میں کہیں ادھر ادھر نہیں گئی بلکہ گولڈ فش کے قریب ہی رہی۔ مجھے تم سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ کیا تم چل نہیں رہے ہو میرے ساتھ؟ میں تمہارے ساتھ جانے سے بالکل قاصر ہوں۔ میں اتنے دنوں یہاں رہنے کے باوجود اپنا مقصد پانے میں ناکام رہا ہوں۔ جو ہی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ اگر تم چاہو تو کینیڈا چھوڑ سکتی ہو۔ گولڈ فش حکومت کا مجرم ہے، حکومت کو اسے بہت کچھ اگلوانا ہے، لہٰذا اس کو قتل کرنا غیر دانشمندی ہے۔ تاہم میں گولڈ فش کے دوسرے ساتھیوں کو ختم کرنے کے بعد ہی یہاں سے جاؤں گا۔ کیا واقعی تم نے سرکاری جاسوسی شروع کر دی ہے؟ کیا مطلب؟ تمہیں یہاں گولڈ فش کے پاس اس کی سرگرمیوں کا پتہ چلانے کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں یہاں بہت عارضی مدت کے لیے آیا ہوں، لیکن تمہیں یہاں بھیجا کس نے ہے؟ تم کس کے ایما پر یہاں آئے ہو؟ میں امید کروں گا کہ تم میرے ذاتی معاملات میں مجھے زیادہ مجبور نہیں کرو گی۔ کیا تمہیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ تمہاری جان کو یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے؟ سر دست تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری امریکہ واپسی اور ڈاکٹر تنویر کی تلاش شروع کرنے میں اندازاً کتنے دن لگیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ۔ تو پھر میں چلی جاؤں؟ ہاں تم جا سکتی ہو، میری فکر مت کرو، میں اپنی حفاظت کرنا خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا میں اس عمارت سے باہر نکلنے تک تمہارے ساتھ چلوں؟ نہیں، میں خود ہی جس راستے سے آئی ہوں اسی راستے سے چلی جاؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ، جینی نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ یکدم مجھے ایک بات یاد آئی اور میں اس کے عقب میں لپکا، لیکن وہ باہر کہیں موجود نہ تھی۔ میرا اس کو پانا بہت ضروری تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ مجھے اس کے ہوتے ہوئے خیال تک نہ آیا تھا۔ کافی تگدو اور گریہ صورت ٹائیگر سے بچتے بچاتے میں عمارت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر اگرچہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن جینی کا وجود میری متلاشی نگاہوں سے چھپ نہ سکا۔ میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا ہوں، میں نے اسے مخاطب کیا۔ کون سی بات؟ تم ابھی لندن نہیں جاؤ گی، پرسوں رات اسی وقت مجھے میرے کمرے میں ملو گی۔ میں تمہیں ایک اہم بات بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گی۔ ہم زیادہ دیر وہاں نہیں رکے اور میں دوبارہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ صبح گولڈ فش نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کے پاس اس وقت ٹائیگر اور روبنز بھی بیٹھے تھے، ان کے علاوہ ایک اور آدمی بھی تھا۔ اس بار میں نے روبنز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور گولڈ فش کی طرف ہی متوجہ رہا۔ اب میں نے گولڈ فش سے اس کے دوست اور جانی کے بارے میں استفسار ختم کر دیا تھا۔ گولڈ فش نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نوٹ بک میرے سامنے رکھ دی۔ میں منصوبے کے موٹے موٹے نکات بیان کروں گا اور وہ تم نوٹ پر لکھو گے۔ اس کے بعد تم لوگ مل کر ان نکات کو تفصیل سے لکھ کر
اس کو حتمی شکل دو گے تاکہ ہم اس حتمی شکل کی کاپیاں اپنے خیرخواہوں تک بھی پہنچا سکیں۔ گولڈ فش نے کہا اور ٹائیگر نے میرے ہاتھ میں ایک قلم تھما دیا۔ اب گولڈ فش منصوبے کی مختلف جزیات کو ترتیب سے نوٹ بک پر لکھتا جا رہا تھا۔ جب گولڈ فش 60,000 انسانوں کی ایک ساتھ ہلاکت تک آیا تو میرا قلم تھر تھرا اٹھا۔ دولت کی ہوس نے گولڈ فش کو بالکل اندھا کر دیا تھا۔ کتنا بھیانک اور مکمل منصوبہ بنایا تھا اس نے۔ اس کو 60,000 انسانوں کی جانیں ضائع کر کے کوئی دکھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ اپنے اس منصوبے کے قطعی بے داغ ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے 60,000 لاشیں میرے ارد گرد رقص کر رہی ہوں۔ منصوبے کے اختتام پر گولڈ فش نے بتایا یہ منصوبہ اس کی زندگی کا حاصل ہے۔ منصوبے کے بعد اس نے نقشے پر اپنے اس اڈے کی نشاندہی کی جہاں پر ہمیں یہ سونا لے کر پہنچنا تھا۔ اس کے پاس اس اڈے پر 5 ارب ڈالر مالیت کا سونا پہلے سے موجود تھا۔ گویا یہی وہ جگہ تھی جس کو پانے کے لیے کرنل سمسرز نے CIA کی مدد طلب کی تھی اور ولیم نے مجھے کینیڈا بھیج دیا تھا۔ میں نے نقشے پر لگے ہوئے اس نشان کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ یہ نشان جنگل کے آخر میں ساحل سمندر کے پاس تھا۔ گولڈ فش کے مطابق اس ساحل پر ہمیں نامعلوم منزل کی طرف لے جانے کے لیے ایک بحری جہاز پہلے سے موجود تھا۔ گولڈ فش نکات لکھوانے کے بعد ٹائیگر کے ہمراہ چلا گیا۔ اس کے بعد ہم تینوں، میں، روبنز اور ایک تیسرا شخص ان نکات کو پھیلا کر لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے منصوبے میں جا بجا کئی ایک تبدیلیاں کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں پوری دلچسپی کے ساتھ اس منصوبے میں شامل ہوں۔ روبنز ابھی تک میک اپ میں تھا کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے، اس لیے کسی بھی لے دے کے بغیر وہ اپنی اصلی آواز میں بول رہا تھا اور میں اپنی اصلی آواز میں، لیکن ہمارے چہروں پر چڑھے ہوئے خول ایک نادیدہ آڑ کی حیثیت سے ابھی ہمارے درمیان موجود تھے۔ روبنز منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر میری تنقید اور پھر اس کی اصلاح سے بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ کم از کم میرے خیال میں اس کو پختہ یقین ہو چکا تھا کہ میں اپنی تمام تر رضامندی اور رغبت کے ساتھ منصوبے میں شامل ہوں۔ شام تک ہم نے 2/3 منصوبے کو حتمی شکل دی اور میں نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس منصوبے کو کاغذوں پر بکھیر کر اس کی ایک فالتو کاپی تیار کر لی۔ دوسرے دن دوپہر تک تمام منصوبہ کاغذوں پر چڑھ چکا تھا۔ ہم نے جو ترمیم کی تھی وہ گولڈ فش کے علم میں لا دی گئی۔ گولڈ فش کسی بھی رکھنے سے میرا یہ منصوبہ پا کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ شام ہونے تک گولڈ فش کی حتمی منظوری کے بعد اس منصوبے کی 20 کاپیاں تیار کرنے کے لیے اس کو خفیہ پریس میں بھیج دیا گیا۔ میں نے جینی کی آمد سے پیشتر ہی بقیہ منصوبہ بھی صفائی کرتاس پر بکھیر دیا۔ جینی 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے میرے کمرے میں داخل ہوئی، تاہم مجھے اس کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ جینی ہی میری امید کا آخری چراغ تھی۔ اگر جینی کسی وجہ سے دوبارہ میرے پاس نہ آ سکتی تو پھر شاید 60,000 انسانوں کو ہلاکت سے نہ بچا سکتا اور کینیڈا کی دم توڑتی ہی معیشت بالکل تباہ ہو جاتی۔ میں نے اس منصوبے کے کاغذوں کا ایک رول سا بنا دیا تھا۔ میں نے یہ رول جینی کو تھمایا اور اسے تاکید کر دی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو کرنل سمسرز تک پہنچا دے۔ میں نے اس اڈے کی بھی نشاندہی کر دی تھی جہاں پر گولڈ فش کے سونے کے ذخائر موجود تھے۔ جینی یہ رول لے کر کمرے سے نکل گئی اور مجھے یکدم یوں محسوس ہوا جیسے میری طبیعت بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ ایک بہت بڑا بوجھ میرے کندھے سے اتر چکا تھا۔ میں شاداں فرحان بستر پر لیٹ گیا۔ جینی کی روانگی کے 1 گھنٹے بعد، جبکہ میں ابھی اچھی طرح سویا بھی نہ تھا، کہ کمرے میں روبنز اپنی اصلی شکل و صورت میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے کوئی تشویش نہ ہوئی۔ وہ اچھے موڈ میں تھا۔ میرا موڈ بھی منصوبہ باہر بیچ کر بہت خوشگوار ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے بھی جوش میں آ کر اپنے چہرے کے خول کو گردن سے پکڑا اور اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ ہم دونوں کہکہے لگا کر ہنسنے لگے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے درمیان چند غلط فہمیوں کی بنا پر ایک سرد لہر جاری رہی۔ روبنز نے بولنے میں پہل کی۔ میں نے جو کچھ کیا اپنی بقا کے لیے کیا، اور اپنی بقا کے لیے ہر کوئی دوسرے کی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ میں نے ایک مناسب سا گول مول جواب دیا۔ پیٹرسن میرا باس بھی ہے اور حریف بھی۔ اگرچہ کامن انٹرسٹ سے مجھے بہت کچھ ملا، لیکن پیٹرسن جیسے شخص کی موجودگی میں میری زندگی اجیرن تھی۔ جب تم کامیابی سے بون پہنچ گئے تو میں نے ہیرالڈ کو مطلع کیا، لیکن ہیرالڈ کی جانب سے یہ روح فرساں خبر آنے پر کہ تم اس کی اچانک کارروائی کے بعد بھی فرار ہو گئے ہو، میرا ذہن اچاٹ ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہیرالڈ کے دن تھوڑے ہیں اور شاید میرے بھی، لہٰذا میں نے تنظیم سے بغاوت کی ٹھان لی۔ تم ابھی جرمنی ہی تھے کہ میں گولڈ فش کے پاس چلا آیا۔ مجھے پیٹرسن کی بجائے تم سے زیادہ خطرہ تھا۔ اگر وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا، جینی، ہاں، اگر جینی تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو میں یہی سمجھتا کہ پیٹرسن نے تمہیں میری تلاش میں گولڈ فش کے پاس بھیجا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور تم فقط جینی کے اکسانے پر چلے آئے ہو۔ جہاں تک تمہاری اور میری آپس میں سرد جنگ کا تعلق ہے، اس کی وجہ پیٹرسن ہے، جسے کہ اب میں چھوڑ چکا ہوں۔ مجھے تم سے اب کوئی خطرہ نہیں رہا کہ ہمارے مفاد آپس میں مل گئے ہیں۔ تم ڈاکٹر تنویر ہی کو پانا چاہتے ہو نا؟ ہاں، میں نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ میں کامن انٹرسٹ کی لیبارٹری کا انچارج ہوں۔ اب چونکہ میں نے تنظیم سے بغاوت کر دی ہے
اس لیے اب مجھے اس لیبارٹری کی کسی نادر ایجاد یا اس کی تباہی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں تمہیں لیبارٹری کا پتہ بتا دوں گا اور ڈاکٹر تنویر تک رسائی کی آسان راہ بھی۔ تم جب چاہو ڈاکٹر تنویر کو وہاں سے نکال سکتے ہو، لیکن اس کے بدلے میں تم سے صرف 2 باتوں کا مطالبہ کروں گا۔ کیا وہ پوری کر سکو گے؟ تم بتاؤ، اگر میرے بس میں ہوا تو میری طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیٹرسن کو کبھی یہ پتہ نہ چلے کہ میں ابھی زندہ ہوں، کہاں ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسری بات، میں نے بےتابی سے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ماسٹر پلان کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں سے کام لو اور دل کی گہرائی سے اس بات کا عزم کر لو کہ اس پلان کو کامیاب بنانا ہے، روبنز نے کہا اور گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ روبنز کی بات سن کر میں چکر میں پڑ گیا۔ منصوبہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کس سوچ میں پڑ گئے؟ مجھے صرف چند منٹ سوچنے کا موقع دو۔ ہاں، خوب سوچ لو، روبنز نے کہا اور میرے سامنے خاموش بیٹھ کر میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ روبنز کی دوسری شرط نے گویا ڈاکٹر تنویر کو ایک بار پھر مجھ سے دور کر دیا تھا۔ اگر یہ شرط بھی پہلی شرط کی طرح آسان ہوتی تو مجھے تسلیم کرنے میں کوئی یار نہ ہوتا، لیکن اب میں اسے منصوبے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ منصوبہ تو کرنل سمسرز تک پہنچ چکا تھا۔ اگر تھوڑی دیر تک یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ منصوبہ میرے تک ہی محدود ہے، تو کیا میں 60,000 انسانوں کو ڈاکٹر تنویر پر قربان کر سکتا تھا؟ اچانک میرے دل میں ایک گند سی پھوٹی۔ مجھے اپنے پاگل پن پر غصہ آیا۔ میں ایک تیر سے 2 شکار مار رہا تھا۔ پھر دیر کس بات کی تھی؟ میرے چہرے پر چمک دیکھ کر روبنز سنبھل گیا۔ میں نے اس بات پر غور کیا کہ منصوبہ تو بنایا ہی جا چکا ہے، اب اس کے کامیاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گویا 60,000 انسان بچ گئے۔ اب رہا ڈاکٹر تنویر۔ میں روبنز کو یقین دلا دوں گا کہ اگر وہ چاہے تو میری مکمل نگرانی رکھے، میرے ہر کام پر نظر رکھے، منصوبے کے مطابق میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کا معائنہ کر کے میں باحسن طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں یا نہیں، منصوبے کے دوران گولڈ فش کے کسی حکم کو بھی ٹالتا ہوں یا نہیں۔ اگر سب باتیں میرے حق میں ثابت ہوں اور منصوبہ ناکام بھی ہو جائے تو پھر میرا قصور نہ ہوگا، اور میری پوری تندی اور دلچسپی اور جانفشانی کی قیمت روبنز کو لیبارٹری کا پتہ دے کر ادا کرنا ہوگی۔ حال بتا، اگر وہ کسی مرحلے پر میری طرف سے غداری کی ہلکی سی بھی کوشش دیکھے یا میں کسی کام کرنے میں سستی یا کاہلی کا ثبوت دوں تو وہ منصوبہ کامیاب ہونے کے بعد مجھے لیبارٹری کا پتہ نہ بتائے۔ میرے ذہن میں یہ ایک بہت اچھا خیال کوندا تھا۔ دیکھو روبنز، میری بات سنو۔ میں اسے اپنی طرف متوجہ کر کے گویا ہوا، منصوبے کی ناکامی کا کامیابی کا انحصار فقط میری ذات پر ہی نہیں ہے۔ ہم ایک ٹیم ہیں، اگر سبھی اپنا کام دلچسپی سے کریں گے تبھی منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔